بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 27 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کہ کتاب کی عبارت وَأَمَّا فِي الْمُمْكِنِ سے لے کر الامر الخامس فی توحیدہ تعالی تک۔ اس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ چونکہ گزشتہ میں طلاب کرام عزیز بحث یہ چل رہی تھی کہ محالات کے ساتھ خداوند متعال کی قدرت تعلق پیدا کرتی ہے یا نہیں، اس کی بحث گزر گئی۔ وہی کہ پھر یہ تھا کہ خدا کی قدرت کس کس چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، یہ بیان تھا۔ بات یہ ہے کہ قدرت الہی کے بارے میں اشکالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ نمبر 2، قدرت کی خصوصیات بیان کی جائیں گی کہ خدا کی قدرت میں کون سی خصوصیات ہیں جو ہماری اور آپ کی قدرت کے اندر وہ خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ اما فی الممکن، یعنی یہ تھا کہ اما المحالات و اما فی الممکن، محالات کے بارے میں خدا کی قدرت تعلق پیدا کرتی ہے یا نہیں، وہ گزشتہ درس میں بیان ہو گیا۔ ممکنات کے بارے میں، ممکن کے بارے میں خدا کی قدرت ہے یا نہیں کہ ممکن الوجود کو واجب الوجود بنا دے، کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی محالات میں سے فرق شریک الباری تعالیٰ تو نہیں بنا سکتا، چونکہ نہیں بنا سکتا، اس کی قدرت میں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی قابلیت میں مسئلہ ہے، ظرفیت اس میں نہیں ہے۔ ممکنات میں سے ہے یا نہیں، فَلِأَنَّ لَازِمَ ذَلِكَ، چونکہ ممکنات کا لازمہ یہ ہے کہ ممکن وجود کو اگر واجب الوجود بنا دے، خود جیسا بنا دے، یعنی خدا خود جیسا اللہ پیدا کرے، اس کا لازمہ یہ کہ ہو جائے گا کہ جعل الممکن واجباً، کہ ممکن وجود ہو جائے واجب الوجود۔ وَهُوَ خُلْفٌ فِي كَوْنِ الْإِمْكَانِ ذَاتِيًا لَهُ، یہ ممکن وجود کے امکان ذاتی میں خلاف فرض لازم آ رہا ہے، یا تو طلاب کرام یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انقلاب در ذات لازم آ رہا ہے، جو کہ محال ہے۔ انقلاب در ذات اجتماع نقیضین کا لازمہ بنتا ہے۔ ممکن وجود ہے یعنی اس کے پاس وجود اپنا نہیں ہے، عطائی وجود ہے، اور جب واجب الوجود آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کا اپنا وجود نہیں ہے، اپنا وجود ہے یعنی مستقل بھی ہے، مستقل نہیں بھی ہے، ممکن وجود ہے یعنی مستقل وجود میں نہیں ہے، واجب الوجود آپ جب اس کو فرض کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استقلال وجود ہی رکھتا ہے۔ یہ دونوں اجتماع نقیضین ہیں۔ وَمِنْهَا أَيْضًا، ان اشکالات میں سے، محالات میں سے ایک یہ مثال بھی ہے کہ يَخْلُقَ حَجَرًا يَعْجِزُ عَنْ رَفْعِهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، کیا خداوند متعال ایسا پتھر بنا سکتا ہے، خلق کر سکتا ہے کہ اس کو خود اٹھا نہ سکے، کہ اس پتھر کو اٹھانے سے خود عاجز ہو؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ کہ فَإِنَّهُ خُلْفٌ فِي صِرْفِيَتِهِ وَإِطْلَاقِ إِحَاطَتِهِ، کیونکہ یہ بھی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خدا کے صرف الکمال ہونے کے برخلاف بات ہے، اور خدا کے مکمل احاطہ مطلقہ کے برخلاف ہے۔ چونکہ احاطہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے جو کہ ثابت ہم کر کے آئے ہیں کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز پہ احاطہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جب نہیں اٹھا سکتا تو آپ اس کو کہ احاطے کو مطلق نہیں مان رہے، جبکہ احاطہ مطلق ہونا ثابت ہے۔ لہذا یہ ہو نہیں سکتا، یہ اصل میں سوال ہی غلط ہے۔ ھذا مضاف الی ان المعلول، اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان المعلول یترشح وجودہ منہ تعالی، معلول کا وجود ترشح ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے خدا سے، میں نے خدا کے وجود سے، خدا کی جانب سے آتا ہے معلول کا وجود۔ والعلت واجدۃ لمراتب المعلول بنحو الاشد والاعلی، اور علت کے پاس معلول کے مراتب و مراحل تمام کے تمام ہوتے ہیں بطور شدید و اعلی و اتم، یعنی معلول کے اندر اس کے اپنے رتبے وجودی کے لحاظ سے وہ کمالات ہوتے ہیں، جبکہ معلول کی علت کے پاس وہ بطور تام، بدون کم و کاس، بدون قید و شرط ہوتے ہیں وہ کمالات۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فَكَيْفَ يَعْجِزُ عَنْ نَاحِيَةِ مَعْلُولِهِ، تو
تو پھر وہ کیسے عاجز ہو سکتا ہے معلول کی جانب سے کہ وہ بنائے بھی صحیح اپنے پتھر کو، خلق بھی کرے، وہ ہو بھی اس کا معلول، پھر اس معلول پہ قدرت بھی نہ رکھتا ہو؟ یہ اصل سوال ہی نہیں. معنی لا استقلال بالمعلول در، حالانکہ یہ بھی ہے کہ اس کے معلول کے لیے استقلال وجودی ہے ہی نہیں، بلکہ معلول معلول ہے. بل ہوا معلول عین ربط بھی تعالی، خود ربط کا نام ہے. معلول ربط ہے، نہ کہ چیز ہے اور وہ ربط ہے، نہیں، خود ربط کا نام ہے خدا کے ساتھ. چونکہ اس کائنات میں خدا اور خدا کے فعل کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، تاکہ اس کے لیے وجود ثابت کیا جائے پھر ربط ثابت کیا جائے. وَمِنْهَا أَيْضًا، نیز ان محالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَأَنْ يَدْخُلَ الْعَالَمَ مَعَ كِبَرِهِ فِي بَيْضَةٍ مَّصِغَرِهَا، کہ خداوند عالم کہ داخل کر دے عالم پورے جہان کو، یعنی ما سوی اللہ کو، اتنے یعنی اپنی بزرگی کے ساتھ، اپنی بڑائی کے ساتھ، ایک ایسے یعنی ایک انڈے میں، ایک بیضا میں، ما صغرہا کہ بیضا بیضا ہی رہے، عالم عالم ہی رہے. یعنی عالم اپنی اس وسعت کے ساتھ اور بیضا اپنی اس اتنی صغر کے ساتھ، یعنی محدودیت کے ساتھ. یعنی دونوں کا ظرف، دونوں کی محدودیت اپنی اپنی رہے، وسعت و محدودیت. اور کیا یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ وَإِلَّا، اور ایسا نہیں کر سکتا تو لازم الخلف فی صغرہا او کبرہ، تو پھر خلاف فرض لازم آ جاتا ہے بیضا کے چھوٹے ہونے میں اور عالم کے بڑے ہونے میں. اس کا جواب یہ ہے، صحیح نمبر سے جواب یہ ہے، قال مولانا امیر المومنین فی الجواب عن امکان ادخال العالم فی البیضۃ مع ما علیہا من الحجم. جواب یہ ہے کہ مولا نے جواب دیا ہے اس شخص کے بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ عالم کو خداوند متعال داخل کر دے انڈے کے اندر، در حالانکہ انڈا رہی اپنی اس میں محدودیت میں رہے، حجم میں رہے، سائز میں رہے. تو مولا نے یہ جواب دیا ہے اس کو. فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا ينسب العجل، عاجز، خدا کی نسبت عجز و کمزوری کی طرف نہیں دی جا سکتی. لیکن والذی سألتنی لا یکن، لیکن جو تو نے سوال کیا ہے وہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس چیز میں وہ ظرفیت نہیں پائی جاتی. وگرنہ خدا یہ کر سکتا ہے، جس کے اندر اس کو سمائے گا اس میں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی، کیونکہ ظرف و مظروف میں مطابقت شرط ہے. بہار نواز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143 پہ حدیث علی علیہ السلام موجود ہے. وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ ان المحال لا یکون قابلا للوجود والنقص من ناحیتہ. محال جتنی بھی مثالیں آپ نے دیکھی طلاب کرام عزیز، کہ یہ محالات کی مثالیں تھیں، کہ سوال یہ تھا کہ محال کے ساتھ خدا کی قدرت تعلق پیدا کرتی ہے نہیں، تو جواب یہ ہے کہ محال کے اندر وجود کی قابلیت نہیں ہوتی، وگرنہ وہ محال محال نہیں رہے گا. نقص خود محال کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی قابل کی قابلیت میں یہ مسئلہ ہے، فاعل کی فاعلیت میں، قادر کی قدرت میں مسئلہ نہیں ہے. اما غیر من الاشیاء، محال کے علاوہ جو جتنی بھی اشیاء ہیں یعنی ممکنات، فہو بنسبت الی قدرت تعالی سواء، خدا کی بنسبت وہ تمام کے تمام برابر ہیں، خدا کے لیے یکساں ہیں. خدا کے لیے ان میں یعنی ممکنات میں سے بڑی چھوٹی، سخت و نرم کوئی چیز نہیں ہے. من دون فرق بین عظیم ہی و حقیری، بغیر اس کے کہ فرق ہو کہ وہ کبیر ہی و صغیر ہی، وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو چیز ممکن الوجود، وہ قلیل ہی و کثیر ہی، کم ہو یا زیادہ ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، چونکہ شے کے زمرے میں آتی ہیں، اور خداوند تبارک تعالیٰ شے یعنی ممکن کے بارے میں جس کے اندر صلاحیت وجود میں آنے کی ہے، اس پہ قدرت رکھتا ہے اور اس کو وجود میں لا سکتا ہے، اور لایا ہے اور لائے گا. ثم ان قدرتہ تعالی غیر متناہیۃ، اس کے بعد یہ ہے کہ خدا کی قدرت ایسا نہیں کہ مخصوص ہو بعض اشیاء کے ساتھ بعض کے ساتھ نہیں. خدا لا متناہی، لا محدود ہے. ولتلک القدرت خصائص، اور اس قدرت الہی کی جس کا ثابت کیا گیا، اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو ہماری اور آپ کی قدرت کے اندر طلاب کرام نہیں پائی جاتی. منہا، ان خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ ان قدرتہ تعالی لا تنحصر علی المجار العادیۃ، خدا کی قدرت ایسا نہیں کہ معین ہو، فقط منحصر ہو عمومی حالات میں، یعنی عمومی جو جریانات ہیں، عمومی حالات و اسباب کے اندر محدود نہیں ہوتی.
بل لہو تعالی ان یجری الامور من طرق اخری کالاعجاز، بلکہ خداوند متعال بسا اوقات اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے دیگر طریقوں سے بھی، یعنی عمومی اور عادی طریقے سے ہٹ کے غیر عادی طریقے سے بھی قدرت کا ظہور کرتا ہے، کالاعجاز معجزے کے ذریعے سے، جس طریقے سے معجزے کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، قدرت الہی اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے۔ وعلیہ، اس بنا پہ اعمال القدرت من ناحیت تعالی لا يتوقف على وجود شرط او عدم مانع، تو قدرت کا نفاذ، قدرت الہی کا نفاذ خدا کی جانب سے موقوف نہیں ہے کہ کوئی شرط ہو یا مانع موجود نہ ہو تو تب آ سکتا، نہیں، خدا کی قدرت کے سامنے کوئی مانع نہیں ہے، کوئی شرط و قید نہیں ہے، لأن هذه الامور من المجال العادیت، چونکہ شرط کا ہونا یا مانع کا نہ ہونا اس قدرت کے اثر دکھانے کے لیے یہ عمومی عادی کاموں شرائط میں سے شروط ہیں، والمفروض، جو چیز فرض کی گئی ان قدرتہ لا تنحصر فیہا، کہ قدرت الہی امور عادی میں منحصر نہیں ہے بلکہ امور غیر عادی میں بھی، امور غیر محسوس میں بھی تعلق پیدا کرتی ہے، جیسا کہ معجزہ۔ نعم قد یکون مصلحت شیء مترتبۃ علی شیء آخر، ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی مصلحت ترتب پیدا کرتی ہے دوسری چیز پر، او مقرونۃ بالمفسدۃ المانعۃ، یا ایک چیز کی مصلحت متصل ہوتی ہے ایسی مفسدے کے ساتھ جو مفسدہ مانع بنتا ہے اس چیز کے حوالے سے کہ وہ مصلحت نہ آئے۔ وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يَعُولُ، اسی بات کی جانب گیا ہے یہ خداوند متعال، انما قولنا للشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، بے شک جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو، جب کسی چیز کو ہمارا قول ہوتا ہے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں، ہم کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 40 ہے۔ ثم فی ختام البحث عن العلم والقدرت، فرماتے ہیں کہ علم و قدرت کی اختتامی بحث میں ہم نقول و کہتے ہیں ان عرفناہما حق المعرفت، اگر ہم علم و قدرت کو صحیح معنی میں جیسا کہ جاننے کا حق ہے، جیسا کہ معرفت رکھنے کا حق ہے، ہم ان کی معرفت رکھیں، وَاطْمَأَنَّنَا بِهِمَا، اور ہم ان کے بارے میں اطمینان حاصل کر لیں، تو لم نذهب الی معصیۃ، کبھی بھی ہم خدا کی نافرمانی اور گناہ کی جانب نہیں جائیں گے، لأنه، چونکہ خدا علیم بفعلنا، چونکہ ہمارے ہر فعل جزوی و کلی سے، انفرادی اور اجتماعی سے آگاہ ہے، علم رکھتا ہے۔ وَلَمْ نَتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَيْهِ، اور ہم توکل و بھروسہ نہیں کر سکتے سوائے خدا پہ، لأنه، چونکہ يقدر على كل شيء، چونکہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وهكذا، اسی طرح تترتب عليهم الاصول الاخلاقیۃ القیمۃ الکثیرۃ التي لا مجال للاشارۃ الیہا، اسی طریقے سے اس قدرت الہی پر اس علیہما، اس علم الہی، قدرت الہی پر توقف پیدا کرتے ہیں وہ قیمتی بنیادی اصول جو بہت سارے ہیں، جن کی جانب اشارہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ ان کی جانب اشارہ کیا جائے، کہ واضح و بدیہی ہیں کہ انسانی اصول، اخلاقی اصول کون سے ہیں۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ کیا کسی بھی ممکن وجود کو خداوند تعالیٰ اپنے جیسا واجب الوجود بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مرحمت فرمائیں۔ دوسرا سوال یہ بنے گا، اشکال یہ ہے کہ کیا خداوند تعالیٰ اس عالم کو انڈے میں سما سکتا ہے جبکہ انڈا انڈا ہی رہے، عالم عالم ہی رہے؟ اس کا جواب مولا علیہ السلام کی حدیث کی روح سے بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آخری سوال یہ ہوگا کہ خدا کی قدرت کی خصوصیات بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔